انہوں نے یہ کہا کہ جو عمران خان کو صادق اور امین قرار دلوانے کے لیے ایک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر جہانگیر ترین کو نااہل کیا گیا. اس کے علاوہ جہانگیر ترین کی جو سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن آئی تو خود عمران خان نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو فون کیا کہ اسے مسترد کر دیں. یہ جو نااہلی تھی جہانگیر ترین صاحب کی، جس کے حوالے سے اون چودھری صاحب یہ انکشافات کر رہے ہیں، آپ کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ میرے خیال میں اون چودھری صاحب نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ صحیح ہیں، ان میں کوئی انہوں نے غلط بیانی نہیں کی، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کئی اور ساتھیوں نے بھی، اور شاید عمران خان صاحب نے بھی کوئی انٹرویو دیا ہے چودھری صاحب کو، اور باقی جگہوں پر بھی بات کوئی ہوئی ہے. اس میں ایک چیز کی میں صرف وضاحت کرنا چاہوں گا کہ عمران اور باقی جو انٹرویوز چھپے ہیں نا جناب، وہ میرے خیال میں اس میں ایک چیز غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس میں جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی جہانگیر خان کی ڈسکوالیفیکیشن میں انہوں نے عمران خان کا کہنا مانا یا کیا. میرے خیال میں یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے خود تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی ناراضگی کی وجوہات ہیں کچھ، وہ ایک لمبی داستان ہے جو جہانگیر خان کو کسی طریقے سے ملوث کیا گیا بعد میں، اور ان کی اپنی ناراضگی ہو سکتی ہے، اور اپنے لیڈر خود غرض بھی ہوتے ہیں، اور اصول پسندی بھی ذرا کبھی کمزور ہو جاتی ہے، اور احسان فراموش بھی ہوتے ہیں لیڈر. مگر جنرل باجوہ صاحب کا میرے خیال میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جہانگیر کے خلاف کوئی اس قسم کی کارروائی کرانے میں. اور میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، 2-3 دن کی بات ہے کہ افتخار چودھری صاحب سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان میرے ایک عزیز کو ملے اپنا میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں. تو جب ان کو پتہ لگا کہ وہ میرے بھتیجے ہیں تو انہوں نے کہا کہ شاہ خان کو پیغام دینا کہ ثاقب نثار نے جہانگیر کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے اس نے. تو انہوں نے کہا جی ہم ضرور بتا دیں گے. تو بھتیجے نے مجھے فون کر کے کہا. یہ صرف یہ 2-3 دن کی بات ہے. تو دیکھیں اب لوگ جو اصلیت ہے نا اصل چیزوں پر، اب وہ لوگوں کے دیکھ نگاہ میں آ رہی ہے کہ کون کون لوگ کس طریقے سے زیادتیاں کرتے رہے ہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے رہے، اور جس آدمی نے دن بن سن سب کچھ لگا دیا اس کے خلاف یہ کہہ دینا کہ اس کو بھی نااہل کر دے، تو یہ بڑی ایک افسردگی کی بات ہے. افسوس ہوتا ہے کہ جہاں اتنا کام کیا گیا ہو، اتنے اخراجات، اتنا ٹائم، اتنا گروپ، اتنا تعلق بنایا گیا ہو، اور اس کے بعد اینڈ میں ریزلٹ یہ ہو، تو انسان کا دل جو ہے نا اعتبار زندگی سے اور لوگوں سے اٹھ جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی دنیا ہے، کیا کس قسم کے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آپ جو مرضی چیزیں کریں وہ کسی طریقے سے ان کو تسلی نہیں ہوتی، بلکہ ان کا نقصان کراتے ہیں. یہ مطلب ہے آپ کوئی فائدہ نہ کریں تو وہ چلو ٹھیک ہے، کوئی سمجھ آتی ہے، مگر کسی کا نقصان کرنا، اور جب آپ کا وہ محسن ہو، جب آپ کے لیے تمام زندگی کے ہر چیز اس نے آپ پر نشاور کی ہو، پھر کھڑے ہو کر آپ اس کو کریں، اور اس میں پھر ایسے لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کریں جن کی آپ کے ساتھ کوئی اپنی ذاتی ناراضگی ہے. چلو جنرل باجوہ صاحب ساتھ ان کی ناراضگی ہو گئی ہوگی عمران خان کی، مگر اس کو یہ شامل کرانا کہ جی جہانگیر کے بھی وہ خلاف تھے. جنرل باجوہ اس قسم کے کام میرے خیال میں کبھی کر نہیں سکتے اس قسم کا کام. اور اچھا اسحاق حقانی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بہت گہرا تعلق تھا جہانگیر ترین کے ساتھ اینڈ ہی واز ویری پروڈکٹیو اینڈ یوزفل فار دا پارٹی، اور عمران خان صاحب کو احسان مند ہونا چاہیے، تو کیا وجہ بنی ان دونوں کے درمیان میں کہ عمران خان نے چوز کیا کہ وہ جہانگیر ترین کی قربانی دیں اور اس چیز کو انہوں نے ریگارڈ نہیں کیا تمام احسانات جو آپ بتا رہے ہیں؟ جی یہ دیکھیں ثاقب نثار صاحب
جو ہے ان کی اگر کوئی اپنی مجبوری ہو کہ میں کیس میں ایک اپنا صرف نواز شریف صاحب کے خلاف وہ نااہلی کا اگر ان کے ذہن میں ہو کہ بھئی میرے دفتر میں میرے سپریم کورٹ میں ان کے خلاف ہو رہا ہے تو ایک آدھ آدمی کسی اور پی ٹی آئی کی جماعت سے بھی ہو جانا چاہیے، کیونکہ ادھر بھی 2 آدمیوں کے خلاف آئی ہوئی تھی درخواست، تو وہ عمران خان کے خلاف بھی آئی ہوئی تھی اور جہانگیر کے خلاف، تو انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ میں میرا سپریم کورٹ، حالانکہ وہ بینچ 2 مختلف تھے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا سپریم کورٹ جو ہے اس کی ذرا دونوں جگہوں پر پی ٹی آئی میں بھی ایک آدھ آدمی ہو جائے ڈسکوالیفائی اور ایک نواز شریف کو ڈسکوالیفائی، تو میرا سپریم کورٹ میں کے اندر لوگوں کے اندر تاثر جائے گا کہ ہم لوگوں نے سب انصاف کیا ہے، حالانکہ یہ ٹوٹل ناانصافی تھی جو ثاقب نثار نے کی، اور اگر انہوں نے نواز شریف صاحب کے بھی اقامہ کے کیس میں کیا، حالانکہ ہمارا جو کیس تھا وہ تو پاناما کی وجہ سے تھا، پاناما کے اندر جتنے الزامات تھے اس کے تو انہوں نے انکوائریاں شروع کر دی، وہ ٹھیک تھا، مگر ان کی نااہلی اس طریقے سے کر دینی کہ ان کے بچوں سے اقامہ کے اوپر ان کو تنخواہ جو ہے وہ ظاہر نہیں کی گئی، تو انہوں نے ان کو سزا دینی تھی، اور اس کی سزا دینے میں اور بھی وجوہات ضرور ہوں گے، عوامل ہوں گے چیزیں، مگر اس کے اندر جہانگیر کو نقصان پہنچانا، اور اس میں اگر اون چودھری کہتا ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب نے ان کو اس طریقے سے کرایا، تو وہ بہت کلوز تھے، صبح شام سارا دن وہیں رہتے تھے، تو ان کی بات میں ضرور میں یقین کرنے میں مجھے کوئی قباحت نہیں ہے